بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، میں محمد اختر عزیز ایڈوکیٹ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے طلاق پر، کہ طلاق کا مطلب کیا ہے۔ جس طرح نکاح کا مطلب جوڑنا ہوتا ہے، گرہ باندھنا ہوتا ہے، اسی طرح طلاق کا مطلب جدائی ہوتا ہے یا گرہ کھولنا ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا مطلب علیحدگی ہے۔ طلاق کی آگے دو قسمیں ہیں، طلاق بدعت ہوتی ہے، طلاق احسن ہوتی ہے۔ طلاق احسن کیا چیز ہوتی ہے؟ طلاق احسن ہوتی ہے پہلے مہینے میں طلاق دینا یونین کونسل میں درخواست کے ذریعے، دوسرے مہینے دینا اور تیسرے مہینے میں۔ اس کے بعد جب عدت کی مدت گزر جائے تو آرام اور اچھے سلوک کے ساتھ یا تو بیوی کو روک لینا یا بیوی کو رخصت کر دینا، یہ ہوتا ہے طلاق احسن۔ یعنی اس دوران ڈیورنگ دس ٹائم، عدت کے دوران، وہ خاوند چاہے تو وہ دوبارہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ اب طلاق بدعت کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ یہ خطرناک قسم کی طلاق ہوتی ہے۔ اس میں ایک ساتھ طلاق دی جاتی ہے، اس میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب طلاق، اس کے آگے پھر طلاق کی اور قسمیں ہیں۔ ایک کھلا ہوتی ہے، وہ عدالت کے ذریعے خاتون لیتی ہے۔ ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، اس میں رجوع ہو سکتا ہے عدت کے دوران بھی، اور اس میں دوبارہ حلالے کے بغیر بھی دوبارہ ایک دوسرے سے رضامندی کے ساتھ بحیثیت میاں بیوی رہ سکتے ہیں۔ اس کا سورہ بقرہ آیت نمبر 31 میں بھی ذکر آیا ہے قرآن پاک میں۔ اور اس کے علاوہ جو لعان ہوتی ہے وہ ایک اور طلاق ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے نا، خامند اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے، زنا کا جھوٹا الزام لگاتا ہے۔ اس صورت میں خاتون کو جب خامند دیتا ہے طلاق، تو خاتون کو فوری طور پر یونین کونسل میں درخواست دینی چاہیے، اطلاع دینی چاہیے۔ اگر وہاں سے پھر ثالثی کونسل تشکیل پاتی ہے اور بلایا جاتا ہے اور ثبوت لیے جاتے ہیں فریقین سے، پھر وہ یا تو رضامندی کے ساتھ رہتے ہیں یا پھر یونین کونسل ان کی طلاق کو مؤثر کرتی ہیں۔ اب ہیں کچھ ایسے شوہر ہوتے ہیں جو طلاق دینے کے بعد انکار کر دیتے ہیں کہ اس نے طلاق نہیں دی۔ اب اس کی یہ صورتحال ہے کہ جیسے ہی زبان سے اکیلے میں اس کا شوہر طلاق دیتا ہے، تو وہ اس کو چاہیے بیوی کو فوری طور پر یونین کونسل میں اس کی اطلاع یابی کرے۔ پھر یونین کونسل ایک ثالثی کونسل کی تشکیل دیتی ہے، وہ شوہر کو بلاتے ہیں، اور شوہر اگر تسلیم کر لیتا ہے تو طلاق قطعی ہو جاتی ہے، عدت پھر گزارنی پڑتی ہے۔ اگر شوہر انکار کر دے تو پھر بیوی کو ثابت کرنا ہوتا ہے، کم از کم ایک گواہ اور دوسری شہادتیں بھی اس میں شامل ہیں کہ بیوی وہ ثابت کرے کہ اس نے اس کے خاوند سے طلاق نہیں دی۔ اب ایسی صورتحال میں شوہر انکار کر دیتے ہیں تو یہ پھر پلڑا بیوی پر آن پڑتا ہے کہ اس کو طلاق ملی ہے یا نہیں ملی۔ اب نیکسٹ ہے کہ ٹیلی فون یا دیگر برق کے ذرائع، جیسے ٹیلی فون ہو گیا، وائرلیس ہو گئی، واٹس اپ ہو گیا، موبائل ہو گیا، میسج ہو گیا، لیٹر کے ذریعے طلاق، تو اس پر بھی ایک معاملہ بڑا پیچیدہ ہے یہ، کہ اس میں مختلف فقہاء نے یہ باتیں کی ہیں۔ کسی نے اس کو جائز قرار دیا ہے، کسی نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب یہ بات بھی اگر خاوند پر آ پڑتی ہے کہ وہ برقی آلات کے ذریعے اگر طلاق دیتا ہے اور خاوند آ کر اس طلاق کو تسلیم کر لیتا ہے، وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر خاوند آ جائے، خاوند کو بلایا جاتا ہے، اگر وہ آ کر اس کا انکار کر دے کہ اس نے طلاق نہیں دی، تو اس کو پھر دیگر طریقے سے شہادتیں اکٹھی کرنی پڑتی ہے۔ جیسے لیٹر ہے، اگر لیٹر کے ذریعے، خط کے ذریعے اس نے طلاق دیا ہے، تو پھر وہ اس کے بابت شہادت دیکھی جاتی ہے، ہینڈ رائٹنگ وغیرہ دیکھی جاتی ہے۔ واٹس ایپ کے ذریعے ہے تو اس کا جو ہے نا مزید اس کا ڈیٹا وغیرہ دیکھا جاتا ہے، کال کے ذریعے ہے تو اس کا بھی ڈیٹا تلاش کیا جاتا ہے۔ تو وہ پھر ایویڈنس دیکھی جاتا ہے، ایویڈنس اگر ثابت ہو ایویڈنس سے، اور وہ ایویڈنس سفیشینٹ ہو کہ اس نے خاوند نے واقعی طلاق دی ہے، تو پھر طلاق جو ہے نا طلاق ہو جاتی ہے، یونین کونسل اس کو مؤثر کر دیتی ہے۔ اگر وہ بیوی نہ مانے، اس کو خاوند نہ مانے، تو پھر وہ طلاق، وہ اگر شہادت نہ ہو، بیوی ثابت نہ کر سکے، تو طلاق ایسے نہیں ہوتی۔ اب سب سے آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے کہ دوران حمل طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ دوران حمل طلاق دی جا سکتی ہے، لیکن وہ پھر
جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو، وضع حمل نہ ہو، اس وقت تک طلاق مؤثر نہیں ہوتی۔ وضع حمل کے بعد عدت کی مدت گزارنی ہوتی ہے، پھر جا کر طلاق ہوتی ہے۔ اگر طلاق ہو جاتی ہے، بیوی کو تیسرے مہینے میں یا دوسرے مہینے کا حمل ہے، تو وہ طلاق چلتی رہتی ہے، مؤثر نہیں ہوتی۔ ڈیورنگ دس ٹائم وہ اس دوران میاں بیوی اگر دوبارہ رجوع کرنا چاہیں تو بحیثیت میاں بیوی رجوع کر کے رہ سکتے ہیں۔ پھر بچے کی جب پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ عدت کی مدت گزارتے ہیں، عدت کے بعد طلاق مؤثر ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ طلاق حمل کے دوران طلاق دی جا سکتی ہے، طلاق مل سکتی ہے، لیکن طلاق مؤثر نہیں ہوتی، کیونکہ حاملہ عورتوں کا جنم مدت وضع حمل تک ہے۔ اب اگر 6 مہینے پڑے ہیں وضع حمل کو، تو عدت کی مدت وہ پھر بڑھتی جائے گی۔ یہ نہیں ہے پھر وہ 3 مہینے نہیں رہے گی، وہ پھر اگر دوسرے مہینے کے تو 8 مہینے 6 مہینے جتنی بھی مدت رہتی ہے وضع حمل تک وہ پھر طلاق موجود رہے گی، مؤثر نہیں رہے گی، وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکیں گے۔ اس طرح اگر وہ خاوند کی اور شادی کرنا چاہیے، یعنی 4 بیویاں رکھتا ہے، 5 بھی کرنا چاہے گا، تو وہ پھر وہ حلال ٹھیک نہیں ہوگا، غیر قانونی ہوگا، اس پہ کارروائی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ اس طلاق مؤثر نہیں ہوتی اس طرح۔ اب مبارات بھی طلاق کی ایک قسم ہے۔ مبارات کیا چیز ہے کہ اس میں دونوں فریقین آپس میں مل کر، یعنی میاں اور بیوی دونوں مل کر اس میں آپس کے سمجھوتے کے ساتھ طلاق کرتے ہیں، علیحدگی اختیار کرتے ہیں، جدائی اختیار کرتے ہیں۔ دونوں یونین کونسل میں درخواست دیتے ہیں، دونوں وہاں جا کے اپنا بیان دیتے ہیں، جو ان میں شرائط طے ہوتی ہے یونین کونسل اس کے اندر رائج کرتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر بچے ہیں فریقین کے، اور بعض وقت یہ اکثر ہمارے معاشرے میں آج کل ہوتا ہے کہ میاں بیوی کو بچے لکھ دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں بیوی کے لیے یہ شرط رکھی جاتی ہے وہ اس کے لیے نفقے کا خرچے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ یہ بالکل باطل ہے۔ اگر عدالت کے اندر بھی ایگزیبٹ C1 کے تحت معاہدہ ہو جاتا ہے کہ بیوی دوبارہ خرچے کا دعویٰ نہیں کرے گی، بچے بخش دیے گئے ہیں بیوی کو، اور اس سے خاوند باپ بچوں کا لا تعلق ہو گیا ہے، تو اس کے باوجود بھی بیوی دوبارہ عدالت کے اندر بچوں کا خرچہ نفقہ کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ ایسا کوئی رکاو نہیں ہے، کوئی معاہدہ، کوئی پابندی خرچ نفقے کے بابت، اس کا مکمل طور پر باپ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو یہ طلاق مبارک یہ سب سے زیادہ احسن طریقہ ہے طلاق کا، کہ دونوں کی اس میں رضامندی ہوتی ہے، اور اس کو طلاق مبارک کہتے ہیں۔ اب جو طلاق کی سب سے ناقص قسم ہے وہ زہار ہے۔ زہار بھی ایک قسم کے طلاق ہے۔ یہ طلاق وہ ہوتی ہے جس میں خاوند اپنی بیوی کو اپنی ایسی محرم عورتوں کا درجہ یا تشبیہ دیتا ہے، مثلا اپنی بیوی کو اپنا ماں سمجھتا ہے، یا ماں کی تشبیہ دیتا ہے، بہن کی تشبیہ دیتا ہے، چچی یا پھپھو کی تشبیہ دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بیوی کو چاہیے کہ فوری طور پر وہ یونین کونسل میں کو اطلاع یابی کرے اور علیحدگی اختیار کرے۔ اگر خاوند انکار کرتا ہے تو اس کو پھر کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ کفارہ ادا کرنے کے بعد وہ توبہ طائب ہوگا، اور آئندہ کے لیے بھی وہ پابند رہے کہ اپنی بیوی کو وہ محرم عورتیں جو اس کے لیے حرام ہوتی ہیں خاوند کے لیے، تو وہ جنا درجہ نہیں دے گا، تو یہ ہے وہ پھر دوبارہ بات ہو سکتے ہیں۔ اب جو ہے نا اس کے کفارہ کیا ہوتا ہے؟ کفارہ یہ ہوتا ہے، ایک بات یاد رکھیں، اگر کفارہ ادا نہیں کرتا خاوند، تو وہ پھر اس کی بیوی جو ہے نا وہ بیوی کی حیثیت سے نہیں رہ سکے گی، اگر رہے گی تو وہ حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا، 2 ماہ کے روزے رکھنا، 60 یتیم یا مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور اس فعل بد سے جو خالص دل سے توبہ کرنا، اور دوبارہ اس کا ارتکاب نہ کرنا۔ یعنی توبہ کرنا اور ارتکاب جو دوبارہ نہ کر دے گا الگ سی چیز ہے۔ کفارہ میں یہی ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 1 غلام آزاد کرنا، 2 ماہ کے روزے رکھنا، جو ہے نا یہ کفارہ ہے۔ اس لیے دوستو یہ زہار ایک بہت ہی ناقص قسم کی جو ہے نا یہ طلاق ہے، اور یہ اس میں جو ہے نا ایک اور ہوتے ہیں کہ اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگا کر طلاق دینا، وہ بھی بہت بد فعلی کی بات ہے، وہ غلط ہے، اس سے اللہ پاک نے شریعت سخت نفرت کی ہے۔
تو محمد اختر عزیز ایڈوکیٹ، وہ نائب وکلا صاحبان، لا کے اسٹوڈنٹ، وہ دیہات میں رہنے والی خواتین میری بہنیں، یہ آپ کے لیے بہت بڑی فائدے کی چیزیں ہیں۔ قانون سے علم رکھنا اور دین سے علم رکھنا لینا آپ کا فرض بھی ہے، تو آپ کے لیے لازم بھی ہے، اور لہٰذا یہ ویڈیو دیکھیں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ حافظ۔ محمد اختر عزیز ایڈوکیٹ۔